تو محترم ساتھیوں، یہ تو ایک سسٹم آریہ لوگوں نے یہاں پہ ڈیولپ کر دیا. ہمارے لوگ غلامی میں چلے گئے، شودر کی کیٹیگری میں چلے گئے، نسل یہ سلسلہ چلا آیا. تو آج سے 1400 سال پہلے اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کرنا شروع کر دی. تو اب ہم برصغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں. تو جو ہسٹری دان ہے، جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 712 ہسٹری میں 712 صدی میں برصغیر میں اسلام پھیلنا سٹارٹ ہو گیا. تو اب اس سے پہلے 1400 سال ہو گئے ہیں اسلام کو آئے ہوئے. تو جو 7 صدیاں گزری ہیں، یہ بات بڑے سمجھنے کی اور سوچنے کی ہے کہ اس دور میں اسلام نے کوئی تبلیغ نہیں کی. یقیناً کی ہے تبلیغ، اور ایک اسلام نے اپنا لوہا منوایا ہے پوری دنیا میں. تو ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملازمت ہے اس سے بہتر تجارت کہا گیا، جو تجارت ہے وہ ملازمت سے بہتر ہے. تو جو عرب لوگ تھے وہ تجارت کی طرف کنورٹ ہونا شروع ہو گئے، لوگوں نے تجارت کرنا شروع کر دی. تو اب جو انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو ڈریوڈینز لوگ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عرب مرچنٹس، تاجر لوگ جب ہجرت کر کے اپنی تجارت کی غرض سے برصغیر پاک و ہند میں آتے تھے تو ساتھ اسلام کی بھی تبلیغ کرتے تھے. تو وہ اسلام کی تبلیغ ایسے کرتے تھے، جو دراوڑ لوگ تھے، غلام لوگ تھے، شودر کی کیٹیگری میں جن کو رکھا گیا، تو وہ وہاں پہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے. تو ہمارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ جو اسلام آج شکر الحمدللہ اسلام وہ مذہب ہے جو غلاموں کو بھی درجہ دیتا ہے. تو اس کی مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ غلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایک مؤذن اور ایک اعلیٰ جو عہدہ دیا. تو اس لیے ہمارے لوگوں میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ اسلام ایک انتہائی خوبصورت مذہب ہے. تو وہ ہمارے لوگ اسلام کی طرف کنورٹ ہونا شروع ہو گئے، لیکن وہ کھل کے عبادت نہیں کرتے تھے. ہمارا آباء و اجداد یہاں کے اس خطے کے سب سے پہلے مسلمان ہم لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں. تو اسلام کی طرف راغب ہو گئے، لیکن چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، کیونکہ ہندو لوگ زیادہ تعداد میں تھے اور ہم لوگ کم تعداد میں تھے. اس لیے وہ نماز پڑھتے تھے، اس خاموشی سے چھپ کے نماز پڑھتے تھے. تو اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جو انڈیا میں ڈریوڈین لوگ تھے، دراوڑ لوگ تھے انڈیا میں، تو ان لوگوں نے یہاں پہ کرالا، مہاراشٹرا، اتر پردیش، اس ایریا میں 3 مسجدیں 629 میں جو بنی ہیں. تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے بنی ہے جو اسلام کی تبلیغ کرنے یہاں پہ آتے تھے. اس میں علماء کرام بھی تھے، اس میں جو ہمارے معززین اللہ کے ولی لوگ بھی تھے وہ بھی آتے تھے، اور عرب تاجر بھی آتے تھے. تو ان سب کی محنت سے وہاں پہ لوگ مسلمان ہوئے، اور 3 مسجدیں کا حوالہ ہے. 629 میں 3 مسجدیں ہیں، کرالا، مہاراشٹرا اور اتر پردیش میں. تو جو اگر برصغیر پاک و ہند میں 712 میں اسلام آیا تو 629 میں مسجدیں کن لوگوں نے بنوائی؟ وہ ہمارے ہی خاندان، ہمارے ہی قبیلے، شودر، غلام، دراوڑ لوگوں نے وہ مسجدیں تعمیر کروائی ہیں. تو اس کے بعد جب محمد بن قاسم آیا، انہوں نے راجہ دیر کے خلاف جنگ کی. جب وہ یہاں پہ آیا، انہوں نے راجہ دیر ہندو تھا تو ان کے خلاف جنگ کی. تو جنگ میں ان کے مائنڈ میں تھا کہ یہاں پہ سب لوگ ہندو ہیں، تو انہوں نے اسلام کی جو ہندوؤں کے خلاف جنگ کی. وہ سارا محمد بن قاسم کی ہسٹری جو اگر آپ کو پتہ ہے، اگر وہ ڈیٹیل میں بتانا سٹارٹ کر دوں تو کافی ٹائم لگے گا. تو میرے شارٹ سا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں کویسچن ہے کہ اگر وہ لوگ تو دراوڑ تھے، تو ہم جن کو لوگ آپ کے نام سے پکارتے ہیں، موجودہ نام سے، تو یہ ہم لوگ کیسے ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے؟ تو محمد بن قاسم آیا، انہوں نے جنگ کی. تو اس کے فوجیوں نے کسی کتاب میں لکھا چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کسی پہ لکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا. تو جب مختلف رائٹر نے مختلف حوالہ جات دیے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں سرچ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں جینون اور حقیقت پہ مبنی باتیں ملیں. تو جیسے جیسے ہم ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری نئی چیزیں مل رہی ہیں. تو جنگ کی تو محمد بن قاسم کے فوجیوں نے اس غلام دراوڑ کو پکڑا اور محمد بن قاسم کے پاس لے گیا. اس نے کہا کہ ہم تو یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ہندو ہیں، تو آپ تو آلریڈی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ کے پاس اسلام کی تبلیغ کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا جو عرب مرچنٹس آتے تھے وہ ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے، تو ہم اسلام کی طرف راغب ہو گئے ہیں.
ہم کھل کے عبادت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہاں پہ ہندو میجورٹی میں تھے، تو ہمیں ہماری جان کو خطرہ تھا۔ تو محمد بن قاسم نے تب یہ کہا تھا کہ حاضن مسلیون کی یہ نمازی اور پرہیزگار ہیں۔ تو مسلی لفظ اس ہسٹری میں آپ کے نام سے جڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہسٹری میں آپ کا جو مسلی ہے وہ خصوصیت کا نام ہے، آپ کا نسل اور آپ کا خون کا نام نہیں ہے۔ تو اصل میں آپ کی نسل ہے وہ دراوڑ نسل سے ہیں۔ تو اسی طرح پھیلتے پھیلے موجودہ دور میں آپ اتنی تعداد میں پھیل گئے پاکستان میں، تو اس لفظ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، برصغیر کے سیاہ فام لوگ، جس کو ملک اکبر صاحب نے لکھا ہے، اور اس میں واضح لکھا ہے کہ آج کل کے جو مسلم شیخ ہیں وہ اصل میں جو دراوڑ کے ہی باقیات ہیں۔